جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ راؤ انیس الرحمان خان صاحب موجود ہیں جو کہ ملتان سے مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں اور ضمنی الیکشن بھی کے امیدوار بھی ہیں۔ ان سے بھی ہم بات کریں گے اور آن لائن درمیان میں ہم جنرل حمید گل صاحب کو بھی ان سے گفتگو کریں گے کہ بہت اہم معاملات ہیں جن پر ان کی رائے لینا بھی مقصود ہے۔ السلام علیکم راؤ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہیں جی؟ امیدواری کا اعلان تو کر دیا آپ نے، ٹکٹ کب ملے گا کیا صورت ہے؟ دیکھیں جی، پارٹی ہمیشہ پارٹی نے جو فیصلے کیے ہیں ہم نے اسے آن کیا ہے، اور ابھی میاں صاحب آئے ہیں، فیصلے ہونے ہیں۔ اگر پارٹی ٹکٹ دے گی تو الیکشن تیار ہے انشاءاللہ، اور نہیں تو پارٹی کا جو فیصلہ ہے اس پر ہمیشہ۔ اچھا، آپ کو خاص طور پر میں نے اس لیے زحمت دی ہے کہ اس پورے خطے کے بعد بڑی گفتگو ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں جی کہ جنوبی پنجاب کا سرائکی، وہ تو سرائکی کا لفظ بعد صوبہ بننا چاہیے، بہاولپور میں کہتے ہیں لوگ بہاولپور کا صوبہ بننا چاہیے، کچھ کہتے ہیں جی یہ سارے الیکشن سٹنٹ ہیں، اس پر غور و فکر ہونا چاہیے، آپ کی پارٹی کا یہی شاید موقف ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں بننے چاہیے بلکہ اس پہ پورا سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے۔ کیا صورت کیا ہے وہاں، لوگ کیا چاہتے ہیں جی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمارا جو خطہ ہے اس میں محرومی اس حوالے سے کہ بھی وہ آخر میں مطلب آتا ہے، لیکن یہاں پر میاں شہباز شریف صاحب نے سیلاب کے حوالے سے اور وہاں پر جب بھی کوئی معاملہ ہوا ہے وہ خود دن رات، یعنی یہ بھی کہ دیکھیں موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے ہمارے قائد محترم خادم پنجاب وہاں پر صوبے کے آخری حصے تک اور آخری آدمی تک وہاں بستیاں آباد کرنے کی، جہاں وہاں اگر فوڈ کا پرابلم تھا، وہاں کیمپس کے پرابلم تھے، وہاں پر چھوٹی بستیاں آباد جو ہے میاں صاحب خود جا کر چابیاں وہاں پر دے رہے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تخت لاہور کو زیادتی نہیں کر رہا، لیکن ایڈمنسٹریٹو طور پر اگر انتظامی امور پر جو ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگ وہاں جب بھی اس حوالے سے وہاں جو بڑے لیڈر ہیں، تاج لنگا صاحب وہ بہاولپور سے الیکشن لڑے تھے، بائی الیکشن میں اعتزاز احسن نے وہ سیٹ چھوڑی تھی، انہوں نے وہاں پر جو ہے 2000 ووٹ جو ہے انہوں نے لیا تھا اس نام سے، صوبے کے نام سے۔ تو وہاں پر وہاں مسلم لیگ کے خلاف جو ہے ایک سازش ہو رہی ہے کہ ووٹوں میں الیکشن میں۔ اچھا، میں وقفہ لینا خبروں کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں جی، وقفہ جی۔ جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے راؤ انیس الرحمان خان صاحب کے ساتھ اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کی صورتحال پر۔ جی آپ بتا رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ہے ہماری اس دھرتی کے، وہاں غریب عوام کے لیے جو ہے کبھی کوئی ایسا پروگرام یا منصوبہ نہیں لے کے آیا گیا ہے۔ وہاں پر کچھ اور کام ہوئے ہیں جس سے غریب آدمی جو ہے وہیں کا وہیں پسا ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جو روٹی کپڑا کا نعرہ لگانے والے، وہاں پر اگر بریجز بنے ہیں اور چیزیں بنی ہیں، کوئی ہوٹل بن رہے ہیں، ان کے لیے روڈز بنی ہیں، کچھ ہاؤسنگ سکیمز بنائی جا رہی ہیں، جہاں ان کے ذاتی مفادات تھے وہاں وہ کام کیا گیا۔ وہاں اگر کچھ شوگر مل، وہاں کوئی ایسا بہت بڑا کوئی ایسا روزگار کا پروجیکٹ بن جاتا تو میرے اس دھرتی کا، میرے وسیب کا وہ غریب بچہ جس کی ہنڈی نہیں پکتی، یہ تو روٹی نہیں پکتی، جتنے برج بنے، یہ تو ملتان شہر کی بات کر رہے ہیں جی جی، اور ملتان ڈویژن میں ڈیرہ غازی خان بھی ہے، راجن پور بھی ہے، ان علاقوں کا کیا حال ہے؟ ان علاقوں میں تو وہی بات ہے کہ ایک ہی ہماری پارٹی جو ہے، آپ دیکھیں وہاں پر ایک غریب کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس حوالے سے دیکھیں کہ اس کو جب لیپ ٹاپ ملتا ہے اور جو سوچ نہیں سکتا تھا، خرید نہیں سکتا تھا، اور ایک مزدور کا بچہ صرف میرٹ کی بنیاد پر، تو وہاں پر ہماری پارٹی نے وہاں یہ کام کیے ہیں کیا ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو ملتان شہر سے بھی شکایتیں ہوں گی جس طرح لوگوں کو لاہور شہر سے شکایتیں ہیں، جی جی جی، اور ملتان ڈویژن سے پھر بہاولپور والوں کو شکایتیں ہوں گی، ان کا تو برا حال ہوگا۔ اگرچہ 2 دانش اسکول آپ لوگوں نے بنا دیے۔ جی جی بالکل، دانش اسکول بنائے ہیں، اور دانش اسکول کا معیار جو ہے پاکستان کے کسی بھی بڑے اسکول کے برابر ہے، اور اس کے اندر صرف غریب کا بچہ میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر وہاں جا کر جو ہے، اور اس کے علاوہ تعلیم کے اندر وظیفہ۔ ایک منٹ ذرا ہم جنرل صاحب سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ابھی ہمیں مزار قائد بھی جانا ہے، آپ کے ساتھ بات جاری رکھتے ہیں۔ جنرل صاحب سے
بات کرنا بہت ضروری. جی جناب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام میر صاحب.